بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1045 ہے اور آج سورہ حجر کی 6 آیتوں کی تلاوت کی جائے گی۔ آیت نمبر 72 سے 77 تک، 72 to 77۔ چلیے سب سے پہلے ان 6 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون فأخذتهم الصیحة مشرقین فجعلنا عالیها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، لعمر، آپ کی زندگی کی قسم، انہم، بے شک وہ، لفی سکرتہم، یقیناً اپنی مستی میں، یعمہون، سرگرداں تھے۔ فاخذتہم، چنانچہ آ پکڑا انہیں، الصیحۃ، ایک چیخ نے، مشرقین، سورج نکلتے وقت، فجعلنا، پھر الٹ کر دیا ہم نے، عالیہ، اس بستی کے اوپر والے حصے کو، سافلہا، اس کے نیچے کا حصہ، وَأَمْطَرْنَا، اور ہم نے برسائے، علیہم، ان پر، حجارتاً، پتھر، من سجیل، کنکر کی قسم کے، کھنگر کی قسم کے۔ ان فی ذلک، بلا شبہ اس میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، للمتوسمین، گہری نظر سے غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ وَإِنَّهَا، اور بے شک وہ بستیاں، لبسبیل، ایسے راستے پر ہیں، مقیم، جو اب تک موجود ہیں۔ ان فی ذلک، بلا شبہ اس واقعے میں، لآیہ، البتہ نشانیاں ہیں، للمؤمنین، مومنوں کے لیے۔ ترجمہ یوں ہے، اے محمد، تمہاری جان کی قسم، وہ اپنی مستی میں مدہوش ہو رہے تھے، سو ان کو سورج نکلتے نکلتے چنگھاڑ نے آ پکڑا، اور ہم نے اس شہر کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر نوکیلے پتھر برسائے۔ بے شک اس قصے میں اہل فراست کے لیے نشانی ہے، اور وہ شہر اب تک سیدھے راستے پر موجود ہیں، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے نشانی ہے۔ ان 6 آیتوں میں 7 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے پیغمبر، آپ کی جان کی قسم، وہ یعنی قوم لوط کے لوگ اپنی مستی میں مدہوش ہو رہے تھے۔ دوسری بات، ان کو سورج نکلتے نکلتے چنگھاڑ نے آ پکڑا۔ تیسری بات، ہم نے اس شہر کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا۔ چوتھی بات، ان پر نوکیلے پتھر برسائے۔ پانچویں بات، بے شک اس قصے میں اہل فراست کے لیے نشانی ہے۔ چھٹویں بات، اور وہ شہر اب تک سیدھے راستے پر موجود ہے۔ ساتویں بات، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے نشانی ہے۔ بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ قوم لوط کے یہ لوگ اپنی مستی میں مدہوش ہو رہے تھے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جملہ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا تھا کہ قوم کے یہ لوگ آپ کی نصیحت کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے ہیں اور اپنی خواہشات کی مستیوں میں مگن ہیں اور اپنے نشے میں مست ہو کر کھیل کود میں غافل ہیں۔ قوم لوط پر کس قسم کا عذاب آیا، اس کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، ہوا یہ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آواز ان پر اتری، سورج کے طلوع ہونے کے وقت ایک زبردست اور ہولناک چنگھاڑ آئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین کو اوپر اٹھایا اور زمین کا تختہ الٹ دیا۔ اس طرح زمین کے اوپر کا حصہ نیچے ہو گیا اور نیچے کا حصہ اوپر ہو گیا، جس سے لوگ دب گئے، اور اس کے علاوہ مزید عذاب اس طرح ہوا کہ لگاتار پتھر برسا دیے گئے۔ سورہ ہود اور سورہ حجر، ان 2 صورتوں میں حجارۃ من سجیل کہا گیا، یعنی ہم نے ان پر کنکر کے پتھر برسا دیے، اور سورۃ الذاریات میں حجارۃ من طین کہا گیا تاکہ ہم ان پر مٹی کے کنکر برسائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عام پتھر نہیں تھے جو پہاڑوں کے ٹکڑے ہوتے ہیں، بلکہ ایسے پتھر تھے جو مٹی سے پکا کر بنائے جاتے ہوں، جس کا ترجمہ کنکر سے کیا گیا۔
غور کریں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا تھا وہ 3 طرح کا عذاب تھا. ایک تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی وہ زبردست چیخ و چنگھاڑ جس سے ان کے دل دہل گئے. دوسرا ہے کہ ان کی زمین کا تختہ ہی الٹ دیا گیا. تیسری کہ ان پر لگاتار پتھروں کی بارش ہوئی. یہی وہ بستیاں ہیں جن بستیوں کو سورہ توبہ میں والمؤتفقات یعنی الٹی ہوئی بستیاں قرار دیا گیا. قوم لوط کی ہلاکت میں بصیرت رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ بدفعلی اور کفر کا انجام کس طرح ظاہر ہوتا ہے اور ایمان اور اطاعت کی وجہ سے نجات کس طرح ملتی ہے. اس کے بعد قوم لوط کی بستیوں کے بارے میں یہ حقیقت بیان کی گئی کہ یہ بستیاں شہرائے عام پر پڑتی تھیں. عرب کے لوگ جب ملک شام جاتے آتے تو قوم لوط کی ان الٹی ہوئی بستیوں کے پاس سے گزرتے تھے اور خود اپنی آنکھوں سے اس قوم کا برا انجام دیکھتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں موجود ہیں.